آدھی رات کی ٹرین میں ایک سیٹ خالی تھی، مگر اس کے غائب ہونے کی کہانی اندھیرے میں نہیں چھپی تھی بلکہ لوگوں کی نظروں کے سامنے تھی۔ لیڈیا کارمائیکل، عمر 32 سال، ایڈنبرا کی ایک فری لانس صحافی تھی۔ وہ رات کے وقت سفر کرتی تھی، سکون، خاموشی اور لکھنے کے لیے بہترین ماحول۔ 14 اکتوبر 2022 کو وہ 11:45 والی ٹرین میں ایڈنبرا سے گلاسگو کے لیے سوار ہوئی۔ ٹرین تقریباً خالی تھی۔ وہ کیریج بی کی کھڑکی کے قریب والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ 12:10 پر ایک آدمی اس کے سامنے آ بیٹھا۔ صاف ستھرا لباس، درمیانی عمر، پرسکون چہرہ، ہلکی سی مسکراہٹ۔ 12:30 تک لیڈیا اپنے لیپ ٹاپ پر لکھنے میں مصروف تھی۔ آدمی خاموش تھا مگر اس کی نظریں بار بار سکرین پر جاتی تھیں۔ 12:55 پر جب ٹرین دریائے کلائیڈ کے سنسان علاقے سے گزری تو سی سی ٹی وی نے ریکارڈ کیا کہ وہ آدمی لیڈیا کے کندھے کے اوپر جھکا اور لیڈیا نے توجہ نہیں دی۔ 1:30 پر جب ٹرین گلاسگو پہنچی، لیڈیا غائب تھی۔ اس کا بیگ، لیپ ٹاپ، سب کچھ اپنی جگہ موجود تھا۔ کسی نے اسے اترتے نہیں دیکھا۔ سی سی ٹی وی میں وہ داخل ہوتے نظر آئی، پھر ایک بلیک سپاٹ میں منظر غائب ہو گیا، مگر وہ آدمی اکیلا کھڑا رہ گیا۔ تحقیقات میں معلوم ہوا اس آدمی کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا، کوئی ٹکٹ نہیں، کوئی شناخت نہیں۔ 1 ہفتے بعد لیڈیا کی نوٹ بک اس کے گھر پہنچائی گئی، گمنام طور پر۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، لیڈیا کی ہر تحریر جیسا، مگر اس کا لکھا ہوا نہیں تھا، میں دیکھتا رہا، تم کبھی نہیں بتاؤ گی۔ اس میں تاریخیں، راستے، اوقات، سب کچھ درج تھا، جیسے کوئی اسے مہینوں سے پیچھا کر رہا ہو۔ پھر 3 مہینے بعد ایک ریٹائرڈ انجینئر نے پولیس سے رابطہ کیا۔ وہ اس آدمی کو پہچانتا تھا۔ نام ایڈریان کیٹس، پرانا ریلوے ٹیکنیشین۔ سی سی ٹی وی میں چھیڑ چھاڑ کے الزام میں 2009 میں برطرف۔ پولیس نے فوٹیج دوبارہ چیک کی۔ پتہ چلا کہ کیٹس نے اپنے بازو پر ایک خاص چمکدار بیج لگا کر کیمرے میں خلل پیدا کیا تھا، اتنا وقت کہ وہ لیڈیا کو سائیڈ مینٹیننس ڈور سے نکال سکے۔ وہ دروازہ سٹاف کے لیے مخصوص تھا اور نیچے پرانے سرنگوں سے جڑا تھا۔ سرنگوں کی تلاش میں ملے لیڈیا کا بریسلیٹ، گھسیٹنے کے نشانات، نوٹ بک کا پھٹا ہوا ٹکڑا اور کیٹس کے فنگر پرنٹ۔ بالآخر ایک چھپی ہوئی زیر زمین جگہ میں لیڈیا مل گئی، زندہ مگر کمزور۔ کیٹس اسے وہاں قید رکھے ہوئے تھا، اپنا کامل غائب کر دینا والا جرم ثابت کرنے کے لیے۔ پولیس نے اسے 2 دن بعد گرفتار کر لیا۔ اس نے اعتراف کیا۔ لیڈیا کا ایک پرانا آرٹیکل جس میں ریلوے سیکیورٹی کی خامیاں بیان تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ لیڈیا اس پر نظر رکھ رہی تھی، جو کہ صرف اس کا وہم تھا۔ اس کے آخری الفاظ تھے، میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا، بس چھپا دینا چاہتا تھا۔ لیڈیا صحت یاب ہوئی اور بعد میں پوری کہانی پر ایک رپورٹ شائع کی۔ آدھی رات کی خالی سیٹ اس کہانی کا انجام نہیں، اس کا آغاز تھا۔